لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر بھی انہیں چارج کیا گیا۔ ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید سزا ہو۔ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فیض صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے؟ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام اعلان تار میں گفتگو سوال کے جواب میں بولے، میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کرے اور دوسرے کا نہ کرے۔ سپہ سالار نے اپنے ادارے کے تگڑے انسان کو بھی ٹرائل میں کھڑا کیا۔ ارشد شریف کا کیس بھی ابھی باقی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ اس میں آئیں گے۔ مراد سعید، حماد اظہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ گناہ گار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو چھیڑیں گے نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی۔ سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ڈی چوک پر آرڈر ٹو کل شہباز شریف نے دیا۔ وزراعلیٰ پختونخوا کے قتل کی کوشش کی ذمہ دار شہباز شریف ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گولی کیوں چلائی، غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 9 مئی 26 نومبر کے ثانی اور پختونوں کے خلاف ظلم کی تحقیقات کرے۔ پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے، ہمارے لوگ رہا کریں، کسی سے بھی مذاکرات کو تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیض حمید کا ٹرائل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا اسے دور دور تک کا تعلق نہیں۔ چیئرمین فرد جرم ابتدا ہے، اقتدام نہیں۔ مقدمہ چلے گا تو وہ دفاع کریں گے، ہو سکتا ہے سزا، ہو سکتا ہے بری ہو جائیں۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آگے اکٹھے ٹرائل ہو سکتا ہے مئی 9 کے سلسلے میں؟ It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کا کیس ایک ساتھ چلے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، بولے واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا۔ فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث ہے، کوئی بھی کام ان تینوں لوگوں یعنی بانی، باجوہ اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جتنے لوگ بھی پی ٹی آئی دور میں قید ہوئے ان کی مرضی سے ہوئے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ڈی چوک پر گنڈا پور نے گارڈز نے کارکنوں پر فائرنگ کی، دینے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایوب خان نے بنگلہ دیش بنایا، آج ان کے رشتہ دار صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کارکنوں کو چھوڑ کر دم دما کر بھاگے۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی قیادت جن باتوں پر مان گئی تھی، کارکنوں کو پتہ چل جائے تو ڈی چوک سے زیادہ جوتے کھائیں گے۔ سپریم کورٹ نے اظہر خان کیس میں حساس اداروں سے سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اظہر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے
بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کوسک کی سزا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ پی ٹی آئی پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے۔ سپاہی عارف الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد۔ جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی کو خراج عقیدت۔ شام میں پھنسے 350 پاکستانی لبنان پہنچ گئے۔ 245 زائرین بھی شامل۔ لبنان میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈی ایچ ایم نواب عادل نے لبنان پہنچنے پر پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ پاکستانیوں کو لبنان سے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز تحریر الشام کے آپریشنز کمانڈر احمد الشراح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے۔ دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان۔ بینک بھی کھلنے کی منظوری۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زائد فضائی حملے، 10 افراد شہید ہوئے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ آئی پی پیز میں جے ڈی ڈبلیو، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، الموئس پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ الیکٹرک کے صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی۔ رواں ماہ کے ای صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہمائی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان۔ چیف جسٹس کا سب جیل قبادر کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگی کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ میں جو معاہدہ تھا وہ قانونی شکل اس کی نہیں تھی، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ کیا یہ قانونی ماہرین اندھے تھے؟ کیا یہ نااہل تھے؟ یہ فراڈ اور یہ دھوکہ صرف 26ویں ترمیم کو ہم سے پاس کروانا، پھر یہ دھوکہ کرنا تھا۔ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے 2019 کا معاہدہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی قانونی شکل نہیں تھی۔ اے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کیا مشاورت کے وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اراکین کی آنکھیں بند تھیں یا صرف آئینی ترمیم کے لیے دھوکہ کیا گیا؟ مدارس کو وزارت تعلیم کے متحد کیا تو حکومت نصاب میں مداخلت کرے گی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی زبوحالی سب کے سامنے ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت اپنے ہی بل کے خلاف تماشا لگا رہی ہے۔ طاہر اشرفی ہر حکومت کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ حکومت نے 2019 سے اب تک یہ جو نیا نظام بنا ہے نہ کسی مدرسے میں مداخلت کی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کرنے دیں گے۔ ہم خود مدارس کے محافظ ہیں۔
حکومت نے 2019 میں نیا نظام بننے کے بعد مدارس میں مداخلت کی نہ کر سکتی ہے، نہ کرنے دیں گے۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مذاکرات سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 بورڈ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن پر متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ وزارت صنعت سے رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، تو وہ جانیں، حکومت جانے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیتی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی دستاویزات کی حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پانی کے دفتر میں آگ لگ گئی۔ کراچی واٹر بورڈ اینڈ سیوریج کارپوریشن کے آفس میں آگ لگنے سے دفتری سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ RRG ڈپارٹمنٹ میں لگی۔ آگ کیسے لگی، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین۔ بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں۔ چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے۔ گجرانوالہ کی DC کالونی میں چور گھر سے 195 تولے سونا اور 38 لاکھ روپے لے اڑیا۔ گھر والے شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ساہیوال میں ڈاکو 10 تولے سونا اور 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ 4 ڈاکو نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور لوٹ مار کی۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ صہیونی فورسز کی رفات، جبالیہ اور نصیرات کی پناہ گاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری۔ مزید 50 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ایک شخص ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیمبرین پیٹرول گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی ملاقات۔ برطانیہ میں منعقدہ کیمبرین پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے نے بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر کے 6 بار گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام بلند کرنے پر ٹیم کو سراہا۔ مقابلوں میں جسمانی، ذہنی اور فوجی مہارتوں کے ساتھ سخت صورتحال کا سامنا کیا جاتا ہے۔ IPL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ تقریب دبئی یا لندن میں ہونے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے اس بار پاکستان سپر لیگ کے مقابلے فروری مارچ کے بجائے اپریل مئی میں ہوں گے۔ PSL کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 11 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ رضوان کے 74 رنز پہ ٹیم جیت میں ناکام آ سکے۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر جارج پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیریز کے مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔